آج ہم سبق گرمی کی چھٹیاں کی پڑھائی کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی گرمی کی چھٹیاں کیسے گزارتے ہیں؟ میں تو کسی ٹھنڈے علاقے کی سیر کر کے گزارتی ہوں۔ آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اس بار حفصہ، سعد اور دانش نے یہ سوچ رکھا تھا کہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کوئٹہ جائیں گے۔ کوئٹہ پاکستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ابو کو راضی کیا۔ ان کے ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں سفر کی اجازت تو دے دی تھی مگر بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کیا تھا۔ اس لیے ان تینوں بچوں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی یہ طے کیا کہ اپنے الگ الگ بستے بنائیں گے اور انہیں خود ہی اٹھائیں گے۔ یعنی کسی ایک بڑے بیگ میں سب اپنی چیزیں اکٹھی نہیں رکھیں گے بلکہ ہر بچہ اپنے لیے الگ الگ بستہ بنائے گا تاکہ وہ اسے آسانی سے اٹھا لے اور بڑا بیگ ان کے ابو کو نہ اٹھانا پڑے۔ حفصہ کے بستے میں بہت سی کتابیں بھی تھیں۔ اتوار کی شام کو سب لوگ بس میں سوار ہوئے۔ سوار ہوئے یعنی بیٹھے۔ بس اپنے وقت پر چلی۔ راستے میں کئی پہاڑ آئے۔ تھوڑی دیر میں رات ہو گئی۔ اندھیرے میں سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو باہر کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ سو سکتے تھے کیونکہ بس میں لگائی گئی موسیقی کا شور سونے نہیں دے رہا تھا۔ موسیقی یعنی میوزک۔ بس صبح 7 بجے کوئٹہ پہنچی۔ حفصہ نے سڑک کے کنارے لگے بورڈ کو پڑھا۔ سریاب روڈ، یعنی اس روڈ کا نام تھا سریاب روڈ۔ بس رکی تو سب مسافر اتر گئے۔ مسافر یعنی سفر کرنے والے سب لوگ اتر گئے۔ وہ سب ٹیکسی کر کے ہوٹل پہنچے جہاں ان کے ابو نے ایک کمرہ لیا۔ سب نے کچھ دیر آرام کیا۔ دوپہر کو سب باہر نکلے۔ اف، اتنی شدید گرمی! اس سے اچھا موسم تو کراچی میں تھا، انہوں نے سوچا۔ ابو نے ایک آدمی سے پوچھا، لیاقت بازار کہاں ہے؟ اس آدمی نے ہنس کر کہا، آپ لیاقت بازار میں ہی کھڑے ہیں۔ سب شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ شرمندگی سے یعنی شرمندہ ہو کر۔ ابو نے زیارت جانے کے لیے، زیارت بھی ایک جگہ کا نام ہے جو کہ کوئٹہ شہر میں موجود ہے، زیارت جانے کے لیے گاڑی والے سے بات کی۔ اس نے اگلے دن صبح آنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن سب زیارت کی سیر کو روانہ ہو گئے، یعنی زیارت کی سیر کرنے کے لیے چلے گئے۔ گرمی بہت تھی اس لیے جگہ جگہ گاڑی روک کر جھرنوں سے منہ ہاتھ دھوئے اور پانی پیا۔ جھرنا کہتے ہیں اس کو، یعنی اونچے پتھروں سے پانی جب اس طرح گر کر نیچے بہتا ہے تو اس بہنے کو ہم جھرنا کہتے ہیں۔ تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اس لیے وہ گاڑی کو راستے میں روک کر جھرنوں سے منہ ہاتھ دھو رہے تھے اور پانی پی رہے تھے۔ راستے میں وہ آلو بخارے اور سیب کے باغ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ آلو بخارا اور سیب پھلوں کے نام ہیں اور ان کے درخت ایسے ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے راستے میں بہت سارے آلو بخارے اور سیب کے درخت دیکھے، ان کے باغ دیکھے، تو وہ بہت خوش بھی ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئے۔ 3 گھنٹے بعد زیارت پہنچے۔ زیارت بہت خوبصورت تھا، یعنی بہت پیارا تھا۔ ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ تھا، یعنی درخت تھے، سبز درخت تھے، پودے تھے، گھاس تھی، درخت بھی تھے اور گلاب کے پودوں کی باڑیں بھی تھیں۔ باڑیں تھیں یعنی کسی جگہ کی سائیڈز پر، کناروں پر جب پودے لگے ہوتے ہیں تو اس کو ہم باڑ کہتے ہیں۔ بالکل اس طرح، یعنی کسی جگہ کے کنارے پر، اس کے سائیڈز پر جب پودے لگے ہوتے ہیں اس طرح سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پودے کی باڑ ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے راستے میں گلاب کے پودے کی باڑیں دیکھیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے
اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی. یعنی بادل گرج رہے تھے اور ساتھ میں بجلی چمک رہی تھی. آپ نے بارش، جب بہت سارے بادل آتے ہیں تو آپ نے بادلوں کی گرج کی آواز کے ساتھ ساتھ آسمان پر بجلی چمکتی ہوئی بھی دیکھی ہوگی. تو یہاں پر اسی بجلی چمکنے کا ذکر ہو رہا ہے. وہ سب بہت خوش ہوئے. کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے چلے گئے. وہ سب بہت خوش ہوئے. کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے چلے گئے. حفصہ اپنی امی کے ساتھ ٹہلنے لگی یعنی چلنے لگی. آہستہ آہستہ واک کرنے لگی. کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلنے آ گئے. وہ لوگ بلوچی زبان بول رہے تھے. ان کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مگر پھر بھی ان سے دوستی ہو گئی. شام کو سب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی رہائش گاہ دیکھنے گئے. رہائش گاہ یعنی جہاں پر وہ رہتے تھے. وہاں پہلی بار انہوں نے اخروٹ کے درخت دیکھے اور بہت حیران ہوئے. اخروٹ ایک پھل کو کہتے ہیں. ایک خشک پھل کا نام ہے اخروٹ. یہ دیکھیے، یہ زیارت میں قائد اعظم کی رہائش گاہ ہے یعنی جہاں پر وہ رہتے تھے. اور اخروٹ کے درخت اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ابھی ان پر اخروٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ اخروٹ کا درخت ہے. وہاں کے ملازم نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وہ خوابگاہ کھول کر دکھائی. خوابگاہ یعنی جہاں پر وہ رات کو سوتے تھے، جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے. ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہما کے کمرے بھی تھے. ہر چیز بہت سنبھال کر رکھی گئی تھی. پھر سب ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے. رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خشک میوے کھائے. دوسرے دن بھی گھومنے گئے یعنی سیر کرنے گئے. 4 دن بعد ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے. ٹرین بھی ایک سواری کا نام ہے جسے ہم ریل گاڑی بھی کہتے ہیں. اس طرح کی ہوتی ہے ریل گاڑی. ٹرین کا سفر بس سے بہت بہتر تھا یعنی بس کے سفر سے بہت بہتر تھا. راستے میں بہت ساری سرنگیں آئیں جنہیں وہ گنتے رہے. سرنگیں اس طرح کی ہوتی ہیں یعنی جب پہاڑ میں سے راستہ بنایا جاتا ہے. یہ دیکھیے، آپ کو یہاں پر یہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر سے راستہ بنایا گیا ہے. تو جب پہاڑ کے اندر سے اس طرح سے راستہ بنایا جاتا ہے تو اسے ہم سرنگ کہتے ہیں. تو انہوں نے راستے میں بہت سی سرنگیں دیکھی جنہیں وہ گنتے بھی رہے. کراچی پہنچ کر انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا یعنی اپنے سفر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کیسا سفر گزارا، انہوں نے سفر میں کیا کیا کیا، اور ساتھ ہی چیری اور خشک میوے بھی دیے. اس طرح کے پھل کو ہم چیری کہتے ہیں اور یہ خشک میوہ جات ہیں جیسے کاجو، بادام، پستہ اور کشمش وغیرہ. تو انہوں نے گھر والوں کو اپنے سفر کے بارے میں بھی بتایا اور انہیں چیری اور خشک میوے بھی دیے. آج ہم نے سبق گرمی کی چھٹیاں کی پڑھائی مکمل کی ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.